اراکین قانون ساز کونسل، محبان مجلس اتحاد المسلمین، میں آپ تمام کو عید الفطر کی عید کی مبارکباد دیتا ہوں، اور جن حضرات نے، جن خوش قسمت حضرات نے ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہم نے اس ماہ مبارک میں روزے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کی، مسجدوں کو آباد رکھا، خیرات اور صدقات ہم نے ادا کرنے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا، زکوٰۃ بھی ہم لوگ نکال رہے ہیں۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ بحیثیت مجلس اتحاد المسلمین کے ایک رکن کے، اراکین کے، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایک بہترین مثال عوام الناس کے سامنے پیش کریں، اور آنے والے اس 11 مہینے میں بھی ہم اپنی دینی وابستگی کو اور مضبوط کریں اور اپنی عبادت گاہوں کو آباد رکھیں، اور جس طریقے سے ہم نے غریب اور بھوکے اور مسکین حضرات کی ہم نے مدد کرنے کی کوشش کی، ہمارا رویہ، ہماری کوششیں آنے والے سال کے 11 مہینے میں اسی طریقے سے ہم کو تمام غریب لوگوں کی بلا لحاظ مذہب ملت ان کی خدمت اور ان کی مدد کرنا، یہ ہم تمام کے لیے ضروری ہے۔ صرف ہم رمضان کی حد تک اپنے محبت اور کردار کے ذریعے جو ہم نے دنیا اور اللہ کے سامنے ہم نے جو محنتیں کی، اس کو آنے والے سال کے 11 مہینے میں ہم بھی اس کو جاری اور ساری رکھیں۔ دوسری اہم بات جس کا ذکر ابھی مجلس کے معزز اراکین اسمبلی نے کیا کہ اپریل کے مہینے میں ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا تلنگانہ ریاست میں SIR کے کام کا آغاز کرے گی۔ الحمدللہ مرکزی دفتر دارالسلام میں یہاں پر ایک کاؤنٹر کھولا گیا جس میں تلنگانہ کے پورے اسمبلی کے حلقہ جات کی ووٹر لسٹ موجود ہے، اور SIR ہوگا 2002 کی ووٹر لسٹ کی بنیاد پر۔ جس کسی کا نام 2002 کی ووٹر لسٹ میں ہے اور ان کا نام 2024 کے پارلیمنٹ کے ووٹر لسٹ میں موجود ہے، تو اس سے ان کے نام کی شمولیت نئے ووٹر لسٹ میں آسانی سے ہو جائے گی، اور اگر کسی بنا پر کسی کا نام 2002 کی ووٹر لسٹ میں نہیں ہے تو پھر ان کو اپنا برتھ سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا، اور جس کی پیدائش جو تاریخ دی گئی ہے اس کے بعد اگر ہے تو پھر ان کو اپنی ڈیٹ آف برتھ اور جو 10 دستاویزات الیکشن کمیشن نے بتائے ہیں اور اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کی ڈاکومنٹ پیش کرنا ہے۔ تیسرا یہ کہ جس کی پیدائش دسمبر 2004 کے بعد ہوئی ہے تو ان کو اپنا ڈیٹ آف برتھ یا اپنا ڈاکومنٹ اور اپنے دونوں ماں باپ کا ڈاکومنٹ پیش کرنا ہے۔ تو یہ بڑا مشکل کام نہیں ہے، ذرا ٹیکنیکل ضرور ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم تمام لوگ مل کر اس میں نمائندگی بھی کریں گے، عوام کو سمجھائیں گے بھی، اور اسمبلی حلقہ جات میں جہاں مجلس کے MLAs ہیں ان تمام کو وہاں کے صدر معتمدین کے ساتھ ان کے فون میں اس ایپ کو ڈال کر دیا جائے گا، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے جو بوتھ کی ابتدائی ہے وہ اپنے بوتھ میں جتنے ووٹر لسٹ میں جن حضرات کا نام ہے ان کے گھر کو جائیے، اور اس ایپ میں دیکھ کر آپ خود ان کو لکھ کر دے سکتے ہیں کہ یہ آپ کا نام میپنگ ہوا ہے، اور اگر کسی کا نہیں ہوا ہے تو ہم ان کی رہنمائی کریں، ان کی مدد کریں ان کو دستاویزات دلانے کے لیے، کیونکہ تلنگانہ کی حکومت نے اپنی حکومت بننے کے 2 سال وہ مکمل ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں انہوں نے ایک 100 دن کا پروگرام دیا ہے۔ میں اس میں بھی آپ کو یہ آواز رہنے دو بھائی، بڑھاؤ مت، اس میں بھی ہم آپ کو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے پاس 10th کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے
تو آپ می سیوا میں جا کر ایک چالان آپ بھر دیں گے تو می سیوا سے آپ کو وہاں پر مجھے بتایا گیا کہ 15 یا 20 سال پرانے جتنے لوگ SSC میں کامیاب ہوئے تھے ان کا سرٹیفکیٹ ہے، انٹر کا ہے، گریجویشن کا ہے، تو یہ سرٹیفکیٹ بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ اور جو بیکورڈ کلاس کیٹیگری میں آتے ہیں، مانے ان تمام 4 یا 5 طبقات کو چھوڑ کر، تو ان کو بھی سرٹیفکیٹ ملنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ چیزیں آپ می سیوا سے رابطہ کریے، اور ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ می سیوا سینٹرز کا آغاز مختلف مقامات پر کیا جائے گا۔ تو کوشش ہم کو یہ کرنا ہے کہ کسی کا بھی نام نہ چھوٹے، جو جینیون نام ہے، اور ہماری کامیابی یہی ہوگی کہ ہم ان تمام ووٹرز کا نام SIR میں شامل کروائیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ اگر ہم غفلت برتیں گے تو پھر کل کے دن اگر حکومت NPR NRC کرنے کا ارادہ کرے گی تو پھر اس میں ہم کو کہیں تکلیف و پریشانی نہ ہو جائے۔ اور ویسے بھی مئی کے مہینے میں سپریم کورٹ جو انہوں نے گائیڈ لائن دیا ہے، جو بھی انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ فائنل ہیئرنگ کرے گا CAA کے پٹیشن میں، جس میں میں خود اس میں ایک پٹیشنر ہوں۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم کو ایک محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میری گزارش ہے کہ تمام MLAs سابقہ اراکین بلدیہ بھی زمین پر رہے، یہ نہیں کہ ہم صرف بول دیے، میں آپ کو بول دیا آپ دیکھ لو، بلکہ ہم اگر پورے ہم لوگ اجتماعی طور پر محنت کریں گے، جس طریقے سے ہم الیکشن میں محنت کرتے ہیں، پیدل دورے کر کر عوام سے رابطہ کر کے، تو ہم کو اسی طریقے سے اگر ہم محنت کریں گے تو ایک تو ہمارے ابتدائی کے صدر معتمد اراکین میں ان کے حوصلے بلند رہیں گے، ان کو بھی خوشی ہوگی اور ان کو فکر بھی ہوگی کہ ہمارے پیچھے کوئی ذمہ دار محنت کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بلدیہ کا گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن، ملکاج گیری کا میونسپل کارپوریشن، اور تیسرا سیور آباد میونسپل کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو اس کے بھی انتخابات اس سال میں ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تمام ان تینوں میونسپل کارپوریشن میں ہم لوگ متحرک رہیں، اپنے ابتدائیوں کو مضبوط کریں، رکن سازی کریں، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بلکہ سب سے زیادہ انشاءاللہ تعالی اراکین بلدیہ مجلس اتحاد کے منتخب ہو کر آئیں، اور ہم اپنا میئر انشاءاللہ یہاں پر بنانے کی پوری کوشش کریں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اذان کے لیے رک چکے ہیں تو میں اپنی بات کو جاری رکھوں گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ مغربی بنگال میں ہمایون کبیر صاحب کی جو پارٹی ہے ان کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین ایک الائنس کرے گی، اور مجلس کے امیدوار اس الائنس کا حصہ بن کر ہم مغربی بنگال کے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کیا جائے، ہماری آواز کو مضبوط کیا جائے، ہمارے نمائندے ملک کے کونے کونے میں کامیاب ہو کر بے باک طریقے سے ایوان اسمبلی میں غریب اور مظلوم عوام کی آواز کو اٹھائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مغربی بنگال میں پچھلے 15 سال سے وہاں پر 3 مرتبہ کے وزیر اعلیٰ ہیں محترمہ ممتا بنرجی صاحبہ۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی اور تعجب ہوگا کہ قریب 30% وہاں پر مسلم اقلیت کی آبادی ہے، اور 5 لاکھ کے قریب بیکورڈ کلاس کے سرٹیفکیٹ کو کینسل کر دیا گیا، جس میں زیادہ تر مسلمانوں کے بیکورڈ کلاس سرٹیفکیٹ ہیں۔ بہت سے ناانصافیوں کی کہانیاں اور داستانیں بھی ہیں، جو یہ لوگ صرف سیکولرزم کے نام پر ووٹ تو حاصل کرتے ہیں، مگر جہاں پر مجلس حصہ داری کی بات کرتی ہے، جہاں پر مجلس شراکت داری جمہوریت کی جو بات ہمارے بزرگوں نے کی تھی اس کو عمل کرنے کا مطالبہ کرتی ہے، تو ان کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات بھی، کیونکہ یہ عوامی جلسہ نہیں ہے، یہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کا ایک عید ملاد کی تقریب ہے، میں یہ ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے بھی
اس بات کو رکھوں. اور شاید بہت سے لوگ آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ مالدہ میں جب پنچایت کا الیکشن ہوا تھا اس مالدہ میں مجلس کو 60,000 ووٹ ملے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ مجلس وہاں پر محنت نہیں کر رہی ہے. پچھلے بار بھی ہم لوگ 5 یا 6 سیٹ پر الیکشن لڑے تھے. ابھی بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ انہی سیٹوں پر یا جہاں پر بھی بات چیت ہوگی ان سے اس کو طے کر کے اپریل 23 اور 26 کو 2 مرحلے میں وہاں پر الیکشن ہے. تو یہ ہماری کوشش ہوگی اور آپ اللہ سے دعا بھی کریے کہ ہم لوگ اپنی اس کوشش میں اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے اور مغربی بنگال کے اسمبلی میں بھی مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کامیاب اور کامران ہو کر جائیں. تو میری آپ تمام سے درخواست ہے کہ SIR اور آنے والے بلدی انتخابات کے سلسلے میں ہم تمام کو متحرک رہنے کی ضرورت ہے اور صحیح طریقے سے ہم کو کام کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً آپ تمام لوگوں کو بتایا جائے گا، مگر سب سے اہم کام ہمارے سامنے یہ ہے کہ SIR کا ہے. آپ دیکھ رہے مغربی بنگال میں حکومت ہے وہاں پر TMC کی، اور ابھی بھی 50 سے 55 لاکھ لوگوں کے نام ان کا کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ووٹ ڈالنے کا اختیار ملے گا یا نہیں ملے گا اس الیکشن میں. اب یہ تماشے وہاں پر ہو رہے ہیں. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم لوگ اس کو دیکھیں. 5 لاکھ جو OBC سرٹیفکیٹ تھے ان کو کینسل کر دیا گیا. دوسری طرف مرکزی حکومت کے تحت جو قومی بیکورڈ کلاس کمیشن ہے انہوں نے بھی مرکزی حکومت کو ایک لیٹر لکھ کر دیا کہ 30 یا 32 مسلمانوں کی جو برادریاں ہیں جن کو سینٹرل OBC لسٹ میں شامل کیا گیا ان کو بھی نکال دیا جائے. تو یعنی ایک تماشا بنا ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو مسلمان سماجی اقتصادی طور پر پسماندہ ہے اس کو اس کا حق نہ ملے. تو یہ کوششیں ہو رہی ہیں. تو ہم کو اور آپ کو مل کر اس پر کام کرنا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو گیس کی قلت ہے یہ بڑھنے والی ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ کمرشل لوگوں کے لیے گیس کا سلنڈر ملنا ایک ایسا دکھ رہا ہے کہ کمرشل لوگوں کو سلنڈر ملنا تو ایک خزانہ ملنے کے برابر ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم میرے کو لگتا ہے کہ 2029 تک دنیا کے پورے ملکوں کا دورہ کر چکے ہوں گے. کوئی نہیں بچا اب تک. جہاں دیکھو آپ چلے گئے. اب یہ 11 سال میں آپ دیکھیے کہ ایک چیز ہوتی ہے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو. مانے اگر کبھی قلت ہوئی تو وہ اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو کو استعمال کیا جاتا ہے. اور ہمارا جو کروڈ آئل کا جو اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو ہے ایک وشاکھاپٹنم، منگلورو اور پڈور میں ہے. وہاں پہ صرف 9 سے 10 دن کا اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو ہے. اور LPG اور LNG کے لیے کوئی نہیں ہے میکینزم. کوئی میکینزم نہیں ہے. یعنی LPG اور LNG کا کوئی وہاں پر میکینزم نہیں ہے. IEA بولتا ہے کہ کم سے کم 90 دن کا اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو ہونا چاہیے. اگر آپ OMC کمپنیز کو ملا لیے تو کچھ 70 یا 75 دن ہوتے ہیں. تو 11 سال سے انہوں کیا کر رہے نہیں معلوم. خود پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے کہا کہ فیز 2 جو ہے SPR کا چاندی کھول اور پڈور میں 2021 میں منظور ہوا تھا اور یہ پورے کے پورے کام شروع نہیں ہوئے. اب آپ جان کر حیرت کریں گے کہ بھارت کا جو انرجی ڈیمانڈ ہے 22 ملین بیرل آئل ہر دن 2024 میں ہم استعمال کرتے تھے. کتنا؟ 22 ملین بیرل آئل. اب وہ بڑھ کے وہ 2050 میں بڑھ کر 43.6 ملین ہو جائے گا. اب آپ بتائیے اگر اتنا ڈیمانڈ ہوگا اور ہمارے پاس ریزرو ہی نہیں ہے رکھنے کے لیے، نہ ہم نئی جگہ بنا رہے ہیں، تو کہاں پر کیسے اس ڈیمانڈ کو ہم پورا کر سکیں گے؟ اور یہ BJP کی مودی کی حکومت 11 سال 12 سال سے ہے.
آپ کہاں سے گیس خرید رہے؟ سعودی عرب، قطر، UAE، کویت، یہ سب سے زیادہ LPG امپورٹ یہاں سے ہوتا. اور کہاں سے آتا؟ اسٹریٹ آف ہرمز سے آتا. اب اسٹریٹ آف ہرمز پہ ایران بول دیا کہ جو ہمارے ساتھ ہے ان کو ان کی کشتی، نہیں تو دوسرے جاؤ. آپ دوسرے ممالک سے کیوں نہیں کرے بھائی؟ آپ ساری دنیا جانتی کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں کبھی بھی وہاں پر کچھ ہو سکتا ہے. اور آپ تو وشو گرو بننا چاہ رہے. آپ بول رہے میں وہی دیکھ لیا، میں وہ دیکھ لیا. 2024 کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں نریندر مودی نے کہا کہ میں تو عجیب، میں نے انہیں وہی بول دیا کہ میں ایسا پیدا ہوا تھا، ویسا نہیں پیدا. ارے بھائی آپ کچھ بھی ہوئیں گے. 11 سال سے معلوم کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز ایک بڑا خطرناک علاقہ ہے، مگر آپ اب جب پریشانی بڑھ گئی، اب جب گیس کی کمرشل سلنڈر بند ہو رہے ہیں، تو انہوں اب کیا کر رہے ہیں؟ میں آسٹریلیا، الجیریا، کینیڈا، ناروے سے ہم لائیں گے. مصیبت آئے تو آپ جائیں گے. 11 سال سے کیوں نہیں ڈائیورسیفائی کیا آپ؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ آسٹریلیا، الجیریا، کینیڈا، ناروے ہم کو دیں گے؟ اب ہم کرائسس میں ہیں. پھر یہ بولتے کہ اجولا، ہم نے اجولا گیس کا اسکیم ہے، 10 کروڑ لوگوں کو ہم دیتے. اس میں کئی لوگ ریفل بھی نہیں کرا رہے، اس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. اوپر سے اسرائیل جو ہے ایران کے ساؤتھ پراس گیس فیلڈ پہ 18 مارچ کو بم ڈالا، اور ایران پلٹا کے قطر کے راس لفان پہ مار دیا. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پڑوسیوں کی 2 بولی ہے. ایک بولی ہے، ایک گھر کیا کرتا، اس بولی سے پانی لیتا، اسی بولی سے بولتا میرا ہے. دوسرا گھر کیا بولتا ہے، میری بولی میں سے پانی لیتا ہوں. مگر کنیکٹڈ ہے بولی، سمجھے. مثال کے طور پہ انہوں کیا کرے، وہ جہنم کا کتا نیتنیاہو آ کر ایران کے جو ساؤتھ پراس گیس فیلڈ پہ بم مار دیا. انہوں کیا کرے ایران، اچھا میرا نقصان ہوتا میں تیرا کر دوں، قطر پہ مار دیا. ہمارا کیا حال ہو گیا؟ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم ہوا. انہیں جا کے مار دیا نیتنیاہو. ہمارے وزیر اعظم جا کے گلے لپٹ رہے اس کو. ہم کدھر ٹھہریں گے ہم؟ اب کیا ہو رہا ہے کہ اب یہ جو قطر پہ جو حملہ ہوا، قطر کے راس لفان پر، اس کے حملے میں 17% ان کا LNG ایکسپورٹ ختم ہو گیا. 14 پروڈکشن یونٹ تھے، 2 برباد ہو گئے. اور اب ریپیئر بھی کرائیں گے تو اس کو نہیں معلوم، ہو سکتا 6 مہینے سے 1 سال لگیں گے. اور ہم لوگ 90% اپنا LPG، 47% LNG قطر سے منگاتے ہیں. کتنا؟ 90% LPG اور 47% LNG قطر سے منگاتے. اب راس لفان پہ حملہ ہوا تو کم سے کم 20% ہم تو ویسے 60% امپورٹ کرتے LNG گیس. اب اس میں 20% کا نقصان ہو جائے گا. تو یہ کیا ہوگا؟ LNG، گیل، گجرات اسٹیٹ پیٹرولیم، پیٹرونیٹ، ان سب کا کیا ہوگا؟ تو یہ راس لفان پہ جو حملہ ہوا، یہ اس کا نقصان تو بھارت کو اٹھانا پڑے گا. اب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، خالی میٹنگیں کر رہے آپ. ایسینشیل کموڈیٹیز ایکٹ ہم قانون لاگو کر دیے، ہم وہ کر دیے، ہم ایسا کر دیے، یعنی دکھانے کو عوام کو بڑے بڑے مصروف ہے، کچھ ہو رہا نہیں. وہاں پر راس لفان پہ حملہ ہوا، اس کے بعد وزیر اعظم ایران کے صدر کو فون کرے، ہمارے فارن منسٹر وہاں کے ایران کے فارن منسٹر سے بات کر رہے ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ ان کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جس دن حملہ ہوگا ایران پہ، ایران پلٹا کے حملہ کریں گا. ہم کبھی بھی کسی کی ایک طرفہ ہماری فارن پالیسی نہیں تھی. ہم ہر ایک کو ساتھ لے کر چلتے تھے. 1 کروڑ بھارت کے لوگ گلف کنٹریز، عرب ممالک میں کام کرتے ہیں، 9-10 ہزار ایران میں ہیں، مگر دوسرے جو 90 لاکھ کے اوپر یہ عرب ممالک میں ہیں. فارن ایکسچینج بھی جاتے. اب جب وہاں پر جب کبھی نہ کبھی جنگ تو ختم ہوگی،
وہ ٹرمپ تو دنیا کا سب سے ناخلق، نالائق، پاگل قسم کا آدمی ہے. اس کے ساتھ وہ جہنم کا کتا نتنیاہو ہے. یہ لوگ سب برباد کرنا چاہ رہے، اور آپ یاد رکھیے اس کا سب سے بڑا نقصان بھارت کو ہونے والا ہے. وہ اگر خدا نہ خواستہ جب جنگ بند ہوگی وہاں کے ممالک بولیں گے نہیں بھائی ہمارے پہ بہت خرچہ ہو گیا. اب بول رہے کہ جو راس لفان پہ، قطر پہ جو گیس کی فیلڈ پر حملہ ہوا، اس کو بنانے کے لیے کم سے کم 25 سے 30 بلین ڈالر لگیں گے. اب بتائیے، وہ ٹھیک ہے وہ ملک دولت مند ہو گئے، مگر غریب جو کام کر رہا اس کا کیا ہوگا؟ میرے کو 2 دن پہلے ایک صاحب نظام آباد کے واٹس ایپ پہ بات کرے، صاحب میرا بھائی سمندر میں کشتی میں پھنسا ہوا ہے جہاں پہ اسٹریٹ آف ہرموز ہے، اس کے ساتھ 7-8 لوگ ہیں. صاحب پینے کو پانی نہیں ہے. آپ کبھی سوچے سمندر میں پانی نہیں پی سکتے آپ، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کشتی پہ پھنسے ہوئے ہیں وہ لوگ. ان کے رشتہ داروں کا، گھر والوں کی فکر اور پریشانی فطری ہے وہ، مگر ہم سوچے نہیں پوری بات یہ. اور یہ RSS بی والے نہیں ہم کو سب معلوم، ہم تو وہ بند کر دیں گے، فلاں کر دیں گے. یہ ارے تم یہ تو دکھ رہا تھا یہ ہونے والا ہے. اب اللہ کو معلوم کیا کیا ہونے والا ہے وہاں پر. اور اسرائیل یہی چاہتا ہے. نتنیاہو ایک ظالم اور ایک دم خبیث قسم کا آدمی ہے. مجھے خوف ہے، ڈر ہے کہ اگر کہیں وہ نیوکلیر بم نہ استعمال کر لے کیا ہوگا پھر اس کے بعد. مسجد اقصی، بیت المقدس، یہ زائنسٹ لوگ پسند نہیں کرتے. کل 2 دن پہلے نیوز آئی کہ 100 میٹر کے فاصلے پر مسجد اقصی کے ایک میزائل گرا. وہاں پر کس کا گرا اللہ کو معلوم. تو یہ چیزیں ہیں جس پر ہم کو اور آپ کو میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں، کیونکہ میڈیا جو ہے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. 2 کشتیاں نکالے، میڈیا پورا باجا دو کشتیاں آگے. آپ کو معلوم 2 کشتیوں میں کتنی گیس تھی؟ 1.5 دن کی گیس تھی خالی 1.5 دن کی گیس. اور انہوں اپنا گیس نکال رہے ٹی وی بیٹھ کے، ویسا کر دیے پپا جی ہمارے. ارے 1.5 دن کی گیس ہے وہ، 60% امپورٹ ہوتی کرتے ہم گیس. پر ہو گیا 2 نکلے 3 نکلے. ارے 2 نکلے 3 نکلے. اچھا آپ کو معلوم MRI میں ہیلیم ایک چیز آتی، اس کو ڈالنا پڑتا ہے. MRI چلتا ہی نہیں اس کے بغیر. اب غائب. کتنے MRI کب تک چلتے نہیں معلوم. ہیلیم کی ضرورت ہے. ان کو معلوم ہی نہیں MRI میں کیسا ہوتا، یوریا کیسے بنتا. کسان کیا کریں گا بولو آپ؟ وہ بھی پیٹرول سے بنتا. یہ جو فیکٹریوں میں الگ قسم کا تیل ڈالتے مشین کے لیے، وہ بھی آئل سے بنتا. سیرامک ٹائلز گجرات میں بند ہو رہے فیکٹریاں پورے. فکر ہی نہیں ان کو. نہیں کچھ نہیں ہوتا، ہم دیکھ لیتے. کہاں دیکھ لیتے بابو؟ ایک ویڈیو آیا دیکھو آپ، سورت میں 100 کی تعداد میں لیبر جو ہے واپس جا رہے. کیا بولتے کام نہیں ہے، واپس جا رہے، ہم اپنے ریاستوں کو واپس جا رہے. تو ان کو فکر ہی نہیں ہے. سالار بولتے تھے کہ مجلس کی خصوصیت یہ ہے کہ مجلس ہواؤں کا رخ دیکھ کر، ہواؤں کو سونگھ کر بولتی بارش ہونے والی ہے. یا ہمارے وزیر اعظم ان کی حکومت کا یہ حال ہے کہ بارش ہو کے سیلاب آ رہا ہے، چھتری کھولو بول رہے لوگ. رین کوٹ پہن لو، آپ ڈوب جائیں گے. ارے تو دکھ رہا تھا ہونے والا ہے. آپ جانا ہی نہیں تھا اسرائیل، کیوں گئے آپ کے جانے کے 2 دن کے بعد انہیں بدماشی حملہ کو شروع کر دیا انہیں. اور دنیا کو یہ دکھایا کہ میں 70,000 فلسطینیوں کو مار دیا، تب بھی موڈی میرے پاس آئے. جنوسائیڈ کیا آپ نے، کچھ ہے ہی نہیں. مانے یہ پورے زائنسٹ لوگوں کی ایک سازش ہے کہ اس حملے سے بھارت کو نقصان پہنچایا جائے. یہ بات سچ ہے، بول رہا ہوں میں آپ کو. دوسری سچ یہ ہے کہ یہ عرب ممالک میں نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کو. ان کی رونق، ان کی چمک، ان کی طاقت، ان کی دولت، ان لوگوں کو دلوں میں حسد پیدا کر دیا. کیسے اس کو ختم کرنا؟ لڑاؤ ان لوگوں کو، مارو ایک دوسرے کو. تو یہ پورا کھیل تماشا ہو رہا ہے. اللہ انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی سازش کو ناکام کرے گا. ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے کہ آپ فلسطینیوں کے کاس پر جمے رہیے، اور ہر ملک سے ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے.
آپ کیوں نہیں بولتے کہ امریکہ نے غلط اقدام کیا؟ وہ 150 اسکول کے بچے مارے گئے، غلط ہے بولیے، غلط ہے بولیے نا۔ اب کیا ہو رہا ہمارے پڑوس میں؟ پاکستان، سعودی عرب، ترکی مل کے ایک سیکیورٹی پیک بنا لیے۔ عجیب، انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ ایک عجیب و غریب قسم سے لوگ صرف اپنے آئیڈیالوجی میں، اپنے اس میں یہ نہیں دیکھ رہے کہ اطراف میں کیا ہو رہا۔ بنگلہ دیش بولتے کہ وہاں پر بھی ٹرمپ کے لوگ جا کر انقلاب لے کر آئے۔ پھر آپ نیپال ہے، 1950 کی ٹریٹی ہے، وہاں پر ایک نئے صدر جناب شاہ منتخب ہوئے۔ اب کیا ہوگا وہاں پر یہ نہیں معلوم۔ یہ سب چیزیں ان کی کوئی یہ سمجھ رہے کہ صرف یہاں پر ٹی وی چینل تو ان کے ماشاءاللہ جو ابا بولے یہ لوگ طوطے کی طرح بولنا شروع کر دیتے، مگر اس کا اثر بھارت کی معیشت پر، اکانومی پر پڑ رہا ہے، پڑ رہا ہے۔ آپ دیکھو اب معمولی طور پہ بڑے بڑے ہوٹل کے لوگ رمضان میں حلیم کو لکڑیوں میں بنا رہے تھے۔ آپ دیکھے ہوں گے جب بی جے پی گیس سلنڈر دے رہی تھی، نہیں کب تک مہیلا لوگ پھونکیں گے آگ میں، دھواں نکلتا ہے سب۔ اب کیا پھر آگے واپس جا کے ہاسٹلوں میں دیکھو آپ، کوئی گیس کا سلنڈر نہیں ہاسٹلوں میں، لکڑیوں کے چولہے پہ کھانا پکڑا ہاسٹلوں میں۔ اور ہم تلنگانہ کی حکومت سے بھی بول رہے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب ذرا بولو آپ بھی حکومت کے خلاف، آپ بولنا ہی نہیں چاہ رہے، بولو ان لوگوں کے بارے میں کیا تماشا ہو رہا ہے یہاں پر۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اس پر آپ، کیونکہ جماعت کے اراکین کا اجلاس ہے، آپ کو باخبر رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ کل کے دن کوئی آپ کو مل گیا، کوئی سنگی مل گیا، شروع آتا انہیں تو اس کو بولنا بابو یہ چیزیں ہیں، یہ اس پہ سچ ہے کیا ہے بتاؤ ہم کو۔ اس پہ پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے، مگر برابر ایک بات بولیں گے، نہیں ویسا ہو رہا۔ گنگا میں بیٹھ کے کشتی میں بچے کھانا کھائے، کون سا کیس بک کرتے آپ ان پہ بھائی؟ مذہبی جذبات مجروح ہوئے، ارے اس میں پورا فضلہ جا رہا نا، گندگی سورج جا رہا، تو تم اس کو برداشت کریں گے؟ بچے لائف جیکٹ پہن کے کشتی پہ گئے تو انہوں کیا کیا، وہ کشتی کو چوری کے اس کا کیس لگا دیا ان لوگوں پہ۔ ارے یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے بتاؤ آپ؟ وہ اتم نگر دلی میں ہے، مرکزی حکومت ہے، کوئی نہیں، عید منانے کے لیے کورٹ کو جانا پڑا۔ اور پھر میزورم میں ایک وین ڈائک امریکہ کا ایک شہری پکڑا گیا 6 یوکرینین کے ساتھ۔ کیا کیسا پکڑ گئے وہ لوگ؟ بھارت کے 3 ایئرپورٹ سے پکڑے NIA ان کو۔ کیا کام کر رہے تھے وہ لوگ؟ ڈرون سے حملہ کرنا سکھانا لوگوں کو۔ میزورم کا بارڈر لگتا میانمار میں۔ آپ بتاؤ کیا ہوئی؟ وین ڈائک سیریا میں جا کے لڑا ہے، یہ وین ڈائک عرب ممالک میں جہاں پر سول وار ہوئی وہاں جا کے لڑا۔ آخر کون ہے یہ امریکہ کے لوگ؟ ہمارے ملک میں کیا کر رہے یہ لوگ؟ ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ میزورم میں اگر کوئی جانا، اگر آپ بھی جا رہے تو وہاں پر ایک پرمٹ کی ضرورت پڑتی، اور خود پچھلے سال وہاں کا چیف منسٹر اسمبلی میں تقریر کر کے بولا کہ 2000 فارنرز میزورم سے وہاں چلے گئے میانمار میں۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ بولتے بنگلہ دیشی ہے، یہاں بنگلہ دیشی ہے، وہاں بنگلہ دیشی ہے، یہاں بنگلہ دیشی ہے، حیدرآباد میں ہے، فلاں ہے۔ ارے تمہارے ناک کے نیچے یہ ظالم لوگ امریکہ سے آ کر، وین ڈائک اس کا نام ہے، 6 یوکرینین ہیں، کیسا ڈرون لے کے آتے بولو آپ؟ اور آپ دیکھ رہے ڈرون کے مظاہرے اس جنگ میں، ایک 50 cc کا انجن لگا کے اڑتا، انہیں $10,000 $15,000 گرا بلڈنگ پہ، بلڈنگ کو اڑا دیا پورا۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ بنگلہ دیش ہمارے پیچھے نے، بنگلہ دیشی کہاں؟ بنگلہ دیشی کتنے بنگلہ دیشی ہے بولو؟ تم کتنا بارڈر فینسنگ کرے میانمار کا انڈیا بتاؤ ہمارے کو؟ قریب 1400 کلومیٹر کا بارڈر ہے، 100 کلومیٹر تم اس کی فینسنگ نہیں کرے۔ کتنے بنگلہ دیشی آخر بتاؤ ہمارے کو ملک میں؟ اب بلدیہ الیکشن آئیں گے حیدرآباد کا، نہیں انہوں اسد صاحب بنگلہ دیش۔ ارے ہم کیوں کریں گے بابا؟ کہاں ہے بتاؤ نا، میرے کو پوچھ کے آ رہے وہ لوگ وہاں سے؟ اگر آ رہے تو آپ لوگ کیا کر رہے؟ حکومت آپ کی، بادشاہ سلامت دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے بھائی انہوں؟ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ آئیں گے دیکھو، اب بنگلہ دیش شروع ہوتا، اب بنگال کا الیکشن ہو رہا، بنگلہ، اچھا کہاں سے آ رہے بھائی وہ لوگ؟ BSF ہے، ITBP ہے، کیا ہوا؟
اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. نہیں آتنکواد بڑھ رہا. ارے آتنکواد بڑھ رہا تو دلی میں سوسائڈ بامبر کیسا آیا؟ 40 کلو ایکسپلوزیو لگا کے آیا انہیں. یہ دوسرا سوسائڈ بامبنگ ہے انڈیا میں. ایک ہوا تھا حیدرآباد میں ٹاسک فورس آفس میں, آپ کو یاد ہوگا حیدرآباد میں ٹاسک فورس آفس میں ہوا تھا. ابھی دوسرا ہوا. کیا کر رہی تھی بھائی آپ کی دلی کی پولیس, ہریانہ کی پولیس, کشمیر کی پولیس؟ وہ غلطی سے یہ وہاں کے چیف منسٹر بولے کشمیر کے کہ ایک بچی کی ایک جس پہ الزام لگا دہشت گردی کا دلی کے بلاس کا, وہ ایک ایکیوز سے عشق کرتی تھی, تو انہوں جو ہے اس کو عشق میں دغا دے دیے. تو انہیں غصے میں آ کے جا کے بولی انہیں دیکھو یہ فرٹیلائزر کا جو آتا ہے وہ جمع کر رہا, بم بلاس بنانے والا ہے. تو ان کو معلوم ہوا. کیسے نکل گیا بھائی آپ کے ہاتھ سے وہ آدمی؟ چاندنی چوک کیسے پہنچا بتاؤ؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہم بول رہے آپ کو پاکستان ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گا, مگر یہ کیسا یہ گروپ بن گیا؟ انٹیلیجنس بیورو کیا کر رہی ہے؟ ان کی ناکامی نہیں ہے. آپ فون سنتے, میرا سنو, میرا فون, میرے فون سننے سے کچھ معلوم نہیں ہوتا. نہ میرے کو دوسری بیوی ہے, نہ کچھ غلط کامہ کرتا ہوں میں. کچھ بھی نہیں ملیں گا آپ کو, الٹا آپ کو نصیحت ملیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ میرے فون کے باتیں سن کے کبھی نہ کبھی زندگی میں مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیں گے, اور کچھ بھی نہیں ملتا آپ کو. میرے کو شوق ہی نہیں ہے. اور آپ اتنے باتیں سنیں گے تو آپ کو تکلیف بھی ہوں گی. میں کتنا بات کرتا ہوں فون پہ حکومت کے خلاف. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بتاؤ نا بھائی. جو دلی کا بام بلاسٹ ہوا کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہم بول رہے پاکستان گائیڈڈ ہے, یہ پاکستان پورا اس میں انوالو ہے. وہاں کے ٹیرر گروپس, چاہے وہ LET ہو یا جو بھی اس کا نام ہو, کچھ تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا. نہیں انہوں کر رہے, ان کی وجہ سے ہو رہا, انہوں کر رہے. کب تک آپ حکومت کر رہے؟ آپ جواب دو. اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اچھا سوشل میڈیا پہ کسی مذہب کے خلاف آپ لکھ دیے تو پولیس کو کیا کرنا پڑتا؟ دلی میں اب یوٹیوب کا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. ارے ہر ریاست میں اس کو بٹھا ہوا, کیونکہ سوشل میڈیا میں اگر کوئی بدتمیزی کی گفتگو کسی بھی مذہب کے خلاف اگر کوئی کرتا ہے, چاہے اسلام ہو, ہندوازم ہو, یا پھر عیسائیت ہو, یا ہمارے بودھ مذہب کا ہو, آپ ہر بڑی ریاست میں بٹھاؤ نا اس کو. ایک تقرر کرو کہ انہیں بیٹھیں گا. میٹی کا جو ہمارے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اور وزارت داخلہ کے لوگ ہیں, بٹھاؤ. آپ ہر ریاست میں بٹھاؤ, ہر حیدرآباد میں بٹھاؤ, بنگلورو میں بٹھاؤ, بڑی بڑی ممبئی میں بٹھاؤ. صرف دلی میں بیٹھا ہوا ہے انہیں. اب اس کو دلی کو ملا کے بولنا رہی میاں اجی حضرت یہ فلاں آیا, انہوں بیچارے اٹھتے سوتے کرے, اب تک پورا پھیل گیا, لاکھوں کروڑ لوگوں چلا گیا, ڈیمیج ہو گیا. تو یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں جو اس پر حکومت کو توجہ لینے کی ضرورت ہے. اور پاکستان اسرائیل کا چھوٹا بھائی ہے, نہ انہیں چین سے جینے دیتا اپنے پڑوس کے لوگوں کو, نہ انہوں جینے دیتے. تو ان کا ایک مقصد ایک ہی ہے کہ تباہی اور بربادی لے کے آنا, ہر جگہ تباہی اور بربادی لے کے آنا. آپ دیکھ لو, آپ نقصان کس کا ہو رہا وہاں پر, کس کا نقصان ہو رہا, کون برباد ہو رہا, کون مارے جا رہے. ان بین الاقوامی قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ہم لوگ کچھ نہیں بول سک رہے, ہم نہ مذمت کر سک رہے, نہ یہ عجیب ان کی فارن پالیسی ہے. کسی سے عشق کرے تو عشق کرے بول کے بول بھی نہیں سکتے, کسی سے نفرت کرے تو اس سے بول بھی نہیں سکتے نفرت کرتا ہوں میں تمہارے سے. عجیب معاملہ ہے. برکس کی ذمہ داری ہمارے پہ ہے. اب برکس کا سمٹ ہونے والا ہے, UAE کے لوگ آئیں گے, ایران کے لوگ آئیں گے, تو کیسا کریں گے؟ آپ گلے ملتے جا کے ان سے ہاتھ پکڑ کے کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ BJP RSS کو سوچنا چاہیے. آپ جو نیشنلزم کا ڈرامہ کرتے نا, وہ نیشنلزم یہ نہیں ہے کہ غریب پریشان ہو جائے, نہ اس کو یوریا کی کمی ہوں گی. ارے پورا میوہ آپ دیکھو, آج یہ ہمارے تربوز خربوز کی قیمت دیکھ لو آپ, گر گئی پورا. چاول, باسمتی چاول کی قیمت گر گئی. کیوں؟ جا رہا ہی نہیں چاول باہر کہیں بھی. رمضان میں چاول جاتا, پورے فروٹس جاتے تھے. بمبئی کے پورٹ پہ سڑ رہے, شولاپور کے کسان پریشان ہیں, مگر کوئی بمبئی کے تھیٹر میں بیٹھ کے کوئی بولتا قسم کھاؤ مسلمانوں سے کچھ نہیں خریدیں گے. کھا لو قسم, کیا ہونے والا ہے؟ اب تم خربوز کھاؤ, سنترا کھاؤ, کیلا بچا تم لا کے کھلاؤ ان لوگوں کو, منہ کھول کے ٹھوس کے کھلاؤ. کیلا اس کے منہ میں ڈالو تو بولا تھا تو کھا. نہیں کچھ نہیں, نقصان کسان کا ہو رہا نا, وہ کوئی مذہب کا ہوں دو.
قرضے لے کر کسان اپنے زراعت کرتے فصل کو نکالتے مگر فکر ہی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ملک میں ہیں. تو بہرحال میں آپ کو باخبر کرنے کے لیے زیادہ وقت لیا ہوں. بلالہ صاحب ماشاءاللہ انتظام کیے ہیں حلیم کا اور شیر خورمے کا، آپ لوگ ضرور اس کو کھا کر جائیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ مل کر جو آنے والے چیلنجز کا ہم لوگ پوری طریقے سے مل کر اس کا سامنا کریں گے، اور حیدرآباد کو فرقہ پرستی کے زہر سے بچا کے رکھیں گے. ماشاءاللہ آپ لوگ چلے گئے، آپ بھی جائیے. مگر کل جو میرے گھر پہ لوگ آئے تھے، اب میرے کو سوچنا پڑ رہا ہے کہ گھر یا تو میں بلاؤں یا ایک نیا گھر لوں. اب نیا گھر نہیں لے سکتا میں کیونکہ ایک میں ہی پریشان ہوں، تو آئندہ کچھ کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اتحاد المسلمین کی جانب سے آپ تمام شرکاء کا تہہ دل